یہ وہ نیچرل فیورز ہیں جو آلریڈی آپ کے اندر موجود تھیں اینڈ ٹائم فیور کے ایوز ان کوالٹیز کو پالشنگ اسکلز مل گئی. 2 سال کے بعد 6 ہفتوں کے لیے وہ آپ کے 7th اینگل پر سے ٹرانزٹ کرے گا. یہ اس کا میکسیمم سپورٹیو ٹائم ہے فار دا لبراز. یہ ایک ایسا ٹرائن بن رہا ہے، ایک ایسی ٹرائی اینگل بن رہی ہے جس سے آپ اپنے اندر بیسفل پلیجرز محسوس کریں گے. السلام علیکم لبراز، میں حارث اعظمی پروفیشنل اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. اپریل منتھ میں ہونے والے ایسٹرولوجیکل ایونٹس، ان ایونٹ سے کس طرح کا ٹائم بیہیویئر جنریٹ ہوگا، آپ اپنی صلاحیتوں کو کس طرح بروئے کار لا سکتے ہیں، کون سے سیکٹرز آپ کے لیے مفید ہو سکتے ہیں، اس کی کچھ تشریحات میں بیان کرتا ہوں. یہ ایک لکی منتھ ہے لبراز. لکی منتھ میں سٹارٹ لیتے ہیں. پہلا ایونٹ جو تقریباً 24 اپریل کو ہوگا، آپ کا رولنگ پلانٹ وینس اس وقت 8th اینگل پر سے گزر رہا ہے اور ایگزالٹڈ ہے. جب یہ ویڈیو ملے گی تب تک وہ بینیفک ہے. آپ کے نیچرل ابیلٹیز، قدرت کی طرف سے لبرا کو جو اسکل پیکج ملتا ہے وہ بہترین طرز سے ٹیون ہوتا رہے گا. پھر 24 اپریل کو جب وہ وینس آپ کا رولنگ پلانٹ آپ کے 9th اینگل پر شفٹ ہوگا تو آپ کے تمام پلانز جو 23 اپریل تک بنیں گے وہ پروفٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ رسپیکٹ میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ پلیجرز میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے، وہ پیس میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ سب وہ کوالٹیز ہیں جن کوالٹیز کو ہم آپ کے پاور ٹولز کہتے ہیں. مطلب یہ وہ نیچرل فیورز ہیں جو آلریڈی آپ کے اندر موجود تھیں اینڈ ٹائم فیور کے ایوز ان کوالٹیز کو پالشنگ اسکلز مل گئی، اسٹرینتھ مل گئی اینڈ آپ نے ان کوالٹیز کو بدل لیا عزت میں، منافع میں، فیم میں، ہیلتھ میں، ریلیشن شپس میں. سو دس از اے گڈ نیوز اینڈ یہ ایک میجر رول ادا کرے گا آپ کی لائف میں اسپیڈ آف سکسیسز کو انکریز کرنے کے لیے. لیکن بات ابھی ختم نہیں ہوئی. ایک اور ایونٹ ہے آپ کے لیے. سورج 20 تاریخ کو 8th اینگل پر آئے گا اور یہ ٹورس اینگل کہلاتا ہے. اس سے آپ کے اندر مینجمنٹ ابیلٹیز بڑھیں گی. جو کام آپ لاپرواہی سے کیا کرتے تھے اب توجہ سے کریں گے. فوکسنگ اسکلز زیادہ افیکٹو ہوں گی، کانسنٹریشن زیادہ افیکٹو ہوگی. بٹ اس کا ایک نیگیٹو پہلو بھی ہے. تمام وہ لبراز جو کسی اللیگل اقدام کرتے ہیں، کوئی کام ہے، کوئی بزنس ہے، ایون کوئی ایکسٹرا میرٹل افیئرز ہیں، کچھ شارٹ کٹس ہیں جو قانون کے مطابق نہیں ہے، اس سے گریز کیا جائے. سورج 8th اینگل پر اس طرح کی قانونی پیچیدگیوں کو بڑھا دیتا ہے. وہ آپ کی انسلٹ کے یا آپ کی ریگریٹس کی وجہ بن سکتے ہیں. سو بی کیئرفل. اس سے بھی بڑا ایونٹ 9 اپریل کو ہوگا. مارس نام کا ایک پاورفل پلانٹ ہے، وہ 7th اینگل کا ریپریزنٹیو ہے. 2 سال کے بعد 6 ہفتوں کے لیے وہ آپ کے 7th اینگل پر سے ٹرانزٹ کرے گا. یہ اس کا میکسیمم سپورٹیو ٹائم ہے فار دا لبراز. تمام وہ لبراز جو جسمانی ویکنسز، سینسٹیوٹیز، ڈیزیزز میں مبتلا تھے، امید یہ ہے کہ اس پازیٹیو بیہیویئر کے بعد وہ اپنی جسمانی کمزوریوں میں نیچرلی کمی آتی ہوئی دیکھیں گے. کوئی کمی، کوئی خرابی ایسی ہو جو چپک گئی ہے اور ٹھیک نہیں ہو رہی، اس کو کیسے ریزالو کرنا ہے وہ میں ریمیڈی ویڈیو کے اینڈ پر دے دوں گا. 100% کیور موجود ہے، فکر نہیں کرنی. مارس کے 7th اینگل پر اپیئر ہونے سے 3 کنفرم یا ابو 80% چانسز ہیں کہ وہ کامیابی سے ہمکنار ہوں گے. ڈیلے آف میرج فار دا لبراز ریزالو ہوگا. اسٹرگل ان دا ریلیشن شپ ریزالو ہوگی. ایسی کنڈیشنز جس میں آپ ریلیشن شپ میں کوئی نقصان کر بیٹھے ہیں، کوئی سیپریشن، کوئی ڈائیورس ہو چکی ہے، تو آپ کے لیے نیکسٹ ریلیشن شپ یا اٹیچمنٹ یا پرپوزلز کا انتظام ہو سکے گا. مارس کا آخری فائدہ یہ ہے کہ مارس
ہیومن نیچر میں کریج پیدا کرتا ہے، کریج رسک لینے پر آمادہ کرتی ہے. اینڈ ان دنوں آپ کا رسک لینا، اس لکی منتھ میں رسک لینا، اپنے ٹیلنٹ کو یوز کرتے ہوئے رسک لینا مفید ثابت ہوگا. اینڈ یو آر دا اسٹرانگ کینڈیڈیٹ فار سڈن گینز. تو پوری لینگویج میں اس سڈن گینز کو چھکا لگنا کہتے ہیں، اچانک بڑے فائدے ود لیس ایفرٹس اینڈ بگ ایڈوانٹیجز. اینڈ پھر اگلی خبر یہ ہے کہ آپ کے لیے مرکری نام کا ایک پلانٹ بھی 7th اینگل پر اپیئر ہوگا 15 اپریل کو. یہ بھی آپ کے لیے پازیٹیو ہے، مفید ہے، اور اس کی پازیٹیوٹی بھی آپ کے لیے تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھنے کے لیے، میجیکل کمیونیکیشنز کے لیے، رائٹنگ اسکلز کے لیے، نیو اسٹارٹ اپس کے لیے، لرننگ اینڈ ٹیچنگ اسکلز کے لیے، میٹنگز کے لیے، نیو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز طے کرنے کے لیے، نئی طرز کی سوچ کے لیے، ٹرینڈ سیٹنگز کے لیے، یہ بھی آپ کو فائدہ ہی دے گا. فل مون شوال کا جو عید کا مہینہ شروع ہوا تھا وہ 2 اپریل کو فل ہو جائے گا، اینڈ وہ آپ کے 1st اینگل پر فل ہوگا. تو دیٹ مینز فل مون از دا ریپریزنٹیو آف یور سورس آف انکم. جب کبھی بھی آپ دیکھیں کہ چاند اچھے اینگل پر ہے، جب کبھی بھی آپ دیکھیں کہ چاند فل ہے، تو یہ ذہن میں رکھیے لبراز کہ یہ آپ کی طبیعت میں ڈیلز کی سکسیس، ڈیلز کا فلفل کرنا، سینس آف رسپانسبلٹی، فورس آف لائف، اسپرچول ٹینڈنسیز، ان کو بڑھا دیتا ہے. اور یہ بڑھوتری آپ اس مہینے 2 اپریل سے 3 اپریل 4 اپریل تک دیکھیں گے. نیا چاند بھی اس مہینے ہوگا، ہر ہی مہینے ہوتا ہے، 19 تاریخ کو ہوگا، اور وہ آپ کے 7th اینگل پر ہوگا. تو وہ بھی آپ کے لیے ریلیشن شپ ڈیولپمنٹس، بزنس پارٹنرشپس، ایموشنل سیٹسفیکشنز، یا پھر بوسٹر آف لائف کی وجہ بنے گا. یو آر اگین فیل سم انرجیز. چاند آپ کے لیے ہمیشہ ہی مفید رہتا ہے لبراز. تو کوشش کیا کریں چاند کی تاریخوں میں، چڑھتے ہوئے چاند میں اپنے زیادہ تر کام، اپنی میٹنگز، اپنے سٹارٹ اپس، اپنے ایگزامز، اپنے ریلیشن شپ، اپنی اظہار محبت، اس کی کوشش کیا کریں. یہ آپ کے لیے مفید ہی رہے گا. جوپیٹر آپ کے 10th اینگل پر ہے، سو یو آر لکی. ایٹ لیسٹ 40% ایکسٹرا ایڈوانٹیجز بائی یور نالج، بائی دا گولڈن ٹائم، بائی دا فیور آف پلانٹس، یہ بھی آپ کے لیے مفید ہے. اینڈ سیٹرن آپ کے 7th اینگل پر ہے. 7th اینگل پر مرکری بھی ہے، 7th اینگل پر مارس بھی ہے. یہ ایک ایسا ٹرائن بن رہا ہے، ایک ایسی ٹرائی اینگل بن رہی ہے جس سے آپ اپنے اندر بیسفل پلیجرز محسوس کریں گے. ریلیشن شپس میں، بزنس پارٹنرشپس میں، سڈن گینز کے لیے، فزیکل اسٹرینتھ کے لیے، اسٹیٹس آف لائف کی اپ گریڈیشن کے لیے، نالج بیسڈ لک فیکٹر کے لیے، اینڈ ایون آپ کی ججمنٹل ابیلٹیز میں بھی گروتھ دیکھیں گے. ان دنوں آپ کو دھوکہ دینا آسان نہ ہوگا. آپ ایسی سیکیورٹی شیلڈ اپنے اندر محسوس کریں گے، اپنی سراؤنڈنگ میں محسوس کریں گے کہ اینمی بیہیویئرز، آپ کے خلاف ہونے والی سازشیں، آپ کے مخالفت میں اٹھنے والی بیماریاں آپ کی ذات سے زیادہ تر دور ہی رہیں گی. بٹ پھر بھی جو اکا دکا بیچ میں نے ایسی خبریں سنائیں جن میں آپ کو کیئرفل رہنے کے لیے میں نے کہا تھا، ان پرابلمز کو ریزالو کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ سورہ شمس کی تلاوت روٹین بنائی جائے، دن میں 5 دفعہ، ایک ہی ٹائم پر بھی یا مختلف ٹائموں پر تھوڑا تھوڑا کر کے بھی پڑھا جا سکتا ہے. اینڈ ایز اے لبرا، روبی یعنی کہ یاقوت سٹون نیچرل فائن کوالٹی ضرور پہنیں. اس سے آپ کو نیچرل ابیلٹیز میں مزید گروتھ، میچیورٹی، فوکسنگ اسکلز، ایموشنل ڈسپلن ملے گا. اگر آپ ایک ایسے لبرا ہیں، میل یا فیمیل، جس کو نالج ہے سٹون آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے، سٹون گریویٹیز چیک کرنے کے لیے، ریفلیکشنز چیک کرنے کے لیے، سٹون کلر چیک کرنے کے لیے، تو دین آپ کہیں سے بھی بائی کر سکتے ہیں، مختلف جگہوں پر اویلیبل ہوتے. لیکن اگر آپ کو سٹون آئیڈینٹیفیکیشن کی ذرا بھی نالج نہیں ہے تو پھر آپ ایسٹرو جیمز پر اعتماد رکھیے. ہم نے ایک پوری ٹیم جو سٹون آئیڈینٹیفیکیشن کے لیے کوالیفائڈ جیمولوجسٹ تھے، سٹون امپورٹ کرنے کے لیے جو کوششیں تھیں،
स्टोन लिस्ट करने के लिए, स्टोन ट्रांसपोर्टेट करने के लिए हमने वो सारा इंतज़ाम कर रखा है। आप ऑनलाइन स्टोर पर जाकर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर अपना स्टोन ऑर्डर कर सकते हैं। टाइमली आप तक पहुँच जाएगा। वो हीलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे स्टोन्स हैं। हमने कोई भी ऐसा स्टोन लिस्ट नहीं किया जो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ ना रखता। मैंने कोशिश की लिब्राज, ये बड़े जो अहम इवेंट्स थे जिनकी वजह से अप्रैल आपका मसरूफ़ भी होने वाला है, लकी भी होने वाला है एंड ख्वाहिशात की तकमील का महीना है, उसकी सारी ही इवेंट्स को डेट वाइज आपकी खिदमत में पेश कर दूँ। एंड उम्मीद करता हूँ जो मैंने गिवन डिटेल्स आपकी खिदमत में पेश की है, इसके बिहाफ पर आप अल्लाह ताला की हर उस नेमत को समझेंगे जो एस्ट्रोलॉजिकली आप तक नाजिल हो रही है, पहुँच रही है। जब आप इन नेमतों से मुस्तफ़ीद हो रहे हों तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को भी याद रखिएगा लिब्राज। एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारे हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के